بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال آئے گا اور مدینے کے ایک کنارے قیام کرے گا، پھر مدینہ 3 مرتبہ کانپے گا اور اس کے نتیجے میں ہر کافر اور منافق نکل کر اس کی طرف چلا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے والوں پر دجال کا رعب نہیں پڑنے کا۔ اس دن مدینے کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرا دیتے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے پر مسیح دجال کا رعب نہیں پڑے گا۔ اس وقت اس کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر پہرے دار 2 فرشتے ہوں گے۔ علی بن عبداللہ نے کہا کہ محمد بن اسحاق نے صالح بن ابراہیم سے روایت کیا، ان سے ان کے والد ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف نے بیان کیا کہ میں بصرہ گیا تو مجھ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہی حدیث بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اس کی شان کے مطابق بیان کی، پھر دجال کا ذکر فرمایا کہ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس سے نہ ڈرایا ہو۔ البتہ میں تمہیں اس کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی تھی، اور وہ یہ کہ وہ کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا کہ اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، اور اس کی آگ ٹھنڈی ہوگی اور پانی آگ ہوگا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے بھی یہی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نبی بھی مبعوث کیا گیا تو انہوں نے اپنی قوم کو کانے جھوٹے سے ڈرایا، آگاہ ہو کہ وہ کانا ہے، تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دجال کے متعلق ایک طویل بیان کیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات میں یہ بھی تھا کہ آپ نے فرمایا، دجال آئے گا اور اس کے لیے ناممکن ہوگا کہ مدینے کی گھاٹیوں میں داخل ہو، چنانچہ وہ مدینہ منورہ کے قریب کسی شور زمین پر قیام کرے گا۔ پھر اس دن اس کے پاس ایک مرد مومن جائے گا اور وہ افضل ترین لوگوں میں سے ہوگا، اور اس سے کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا تھا۔ اس پر دجال کہے گا، کیا تم دیکھتے ہو اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کروں تو کیا تمہیں میرے معاملے میں شک و شبہ باقی رہے گا؟ اس کے پاس والے لوگ کہیں گے کہ نہیں، چنانچہ وہ صاحب کو قتل کر دے گا اور پھر اسے زندہ کر دے گا۔ اب وہ صاحب کہیں گے کہ واللہ آج سے زیادہ مجھے تیرے معاملے میں پہلے اتنی بصارت حاصل نہ تھی۔ اس پر دجال پھر انہیں قتل کرنا چاہے گا، لیکن اس مرتبہ اسے مار نہ سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال مدینے تک آئے گا تو جہاں فرشتوں کو اس کی حفاظت کرتے ہوئے پائے گا، چنانچہ نہ دجال اس کے قریب آ سکتا ہے اور نہ طاعون انشاءاللہ۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گھبرائے ہوئے داخل ہوئے۔ آپ فرما رہے تھے کہ تباہی ہے عربوں کے لیے اس برائی سے جو قریب آ چکی ہے۔
آج یاجوج ماجوج کی دیوار سے اتنا کھل گیا ہے اور آپ نے اپنے انگوٹھے اور اس کے درمیان والی انگلی کو ملا کر ایک حلقہ بنایا۔ اتنا سن کر زینب بن جشع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ہم اس کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے کہ ہم میں نیک صالح لوگ بھی زندہ ہوں گے؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب برائی بہت بڑھ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 یعنی یاجوج ماجوج کی دیوار اتنی کھل گئی ہے۔ وہاب نے 9 کا اشارہ کر کے بتلایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے مقررہ کیے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پس امام امیر المومنین لوگوں پر نگہبان ہیں اور اس سے اس کی رائے کے بارے میں سوال ہوگا۔ مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر والوں اور اس کے بچوں کی نگہبان ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور کسی شخص کا غلام اپنے سردار کے مال کا نگہبان ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پرسش ہوگی۔ میں قریش کے ایک وفد کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا کہ انہیں معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ان قریب قبیلہ ختان کا ایک بادشاہ ہوگا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ اس پر غصہ ہوئے اور کھڑے ہو کر اللہ کی تعریف اس کی شان کے مطابق کی۔ پھر فرمایا اما بعد، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسی حدیث بیان کرتے ہیں جو نہ کتاب اللہ میں ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ یہ تم میں سے جاہل لوگ ہیں، پس تم ایسے خیالات سے بچتے رہو جو تمہیں گمراہ کر دے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ یہ امر خلافت قریش میں رہے گا۔ کوئی بھی ان سے اگر دشمنی کرے گا تو اللہ اسے رسوا کر دے گا، لیکن اس وقت تک جب تک وہ دین کو قائم رکھیں گے۔ اس روایت کی مطابقت نعیم نے ابن المبارک سے کی، ان سے معمر نے، ان سے ظاہری نے اور ان سے محمد بن جبیر نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امر خلافت اس وقت تک قریش میں رہے گا جب تک ان میں وہ شخص بھی باقی رہیں گے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کی تاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔